اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، بڑا ہی یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں جب ہم مقدس کلمات پڑھ کے اللہ کو یاد کریں گے تو رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا عظیم و کریم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے، بلکہ بندہ بھی اپنے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اپنے حقیقی معبود سے ملتا ہے، یعنی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، نفلی عبادت کر کے جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے توبہ استغفار کر کے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے کچھ مانگتا ہے، اللہ بھی خوش، اللہ کا نبی بھی خوش، اور رب کریم پھر آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ خدا تعالی سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم جمائے رکھتا ہے، یعنی رحمت کی نظر کرم کرتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جب شام کے وقت ان کے منہ کی بدبو، یعنی روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک، عنبر اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اس کے علاوہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس ماہ مقدس کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں جو مسلمانوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس مہینے میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی لمحے کو، کسی گھڑی کو، کسی پل کو بھی بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس ماہ مقدس میں ایسے انداز میں عبادت کرو کہ فرض کے طور پہ متعین ہو جائے کہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ ضروریات میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقے عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جب اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے روزہ، ایک عجب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر سنت و حرفت و تجارت، زیارت، ہر کام بخوبی احسن طریقے سے کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی، مختصر سا عمل ہے،
اس کی فضیلت و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب بندہ یہ کلمات پڑھ کے اس سورت مبارک کو پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا رب کریم فوراً اسے عطا کرے گا، اس کی دعاؤں کو سنے گا، اس کی صداؤں کو سنے گا، اس کی مرادوں کو پورا کرے گا، اس کی حاجات کو پورا کرے گا، مقدر کو چمکا دے گا، نصیب کو بدل دے گا۔ اور جب جمعۃ المبارک والے دن آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کی رحمت چھما چھم برسے گی، اور جب اللہ کی رحمت بندے پر برستی ہے تو بندے کا کام بنتا جاتا ہے، ہر بگڑا ہوا کام سلجھ جاتا ہے اور بندے کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، کوئی بھی آپ درود پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفۃً ہدیۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کر دیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن جتنا زیادہ ہو سکے استغفار یا توبہ استغفار کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت کہف پڑھنی ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد یا پھر جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ سورت کہف کو 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی بہت ضروری حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک والے دن 2 مرتبہ سورت کہف ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی اللہ سے جمعہ کے دن مانگیں ہمیں فوراً مل جائے، اللہ رب العزت ہماری فوراً مراد کو پورا کر دے، مشکل سے مشکل پریشانی کو ختم کر دے، قرض سے نجات دے، بیماریوں سے نجات دے، تو آپ کو چاہیے جمعۃ المبارک والے دن 2 مرتبہ سورت کہف پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کریں، نعمت کا سوال کریں، تندرستی کا سوال کریں۔ اس کے علاوہ قرض سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جن لوگوں کو سورت کہف پڑھنی نہیں آتی یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے یا غلطیاں لگتی ہیں، انہیں چاہیے کہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ جو لوگ سورت کہف پڑھیں گے وہ سورت کہف پڑھنے کے بعد، اور جو لوگ سورت اخلاص پڑھیں گے وہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو کا ورد ضرور کریں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، کامیابیوں کے لیے آپ نے رب کریم سے خصوصی دعا کرنی ہے، حتیٰ کہ رب کریم کی ہر طرح کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے آپ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جب آپ جمعۃ المبارک والے دن قرآنی سورتوں کو پڑھ کے اللہ کو اللہ کے اسماء اعظم سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورت کہف پڑھے، اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے، اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے،
پہلو کے درد اور کوڑ کے مرض سے نیز دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ 1 مرتبہ سورۃ کہف پڑھ لیں، آپ 2 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جن لوگوں کو سورۃ کہف نہیں آتی یا پڑھنی نہیں آتی یا پڑھنے میں غلطیاں لگتی ہیں، انہیں چاہیے 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اللہ کے 2 نام یا رحیم یا کریم کو 100 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پڑھ کے اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، آپ کو اللہ رب العزت وہ ضرور عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور پہلے جمعے ہی آپ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، پھر دیکھیں رب کریم آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کے ہر جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔